السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے دام محبت ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو سونیا اسے اور اس کے شوہر اور اس کی بڑی اماں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، تو آگے ہوگا یہ کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہوں گے، بٹ انہیں یہ ٹینشن ہوگی، کرائے پہ گھر لے لیں گے، لیکن انہیں اب روزگار کے لیے پریشانی ہے کیونکہ سونیا کے ہسبینڈ کی جاب چلی جاتی ہے۔ سونیا آئیڈیا دیتی ہے کہ ہم گھر سے کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں، تو دونوں راضی ہو جاتے ہیں، اماں بھی اور اس کے شوہر بھی اس کام میں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ اپنا چینل بناتی ہے اور اس پہ ویڈیوز پکچرز وغیرہ اپلوڈ کرتی ہے کوکنگ کی، تاکہ اس کو آرڈرز وغیرہ آئیں۔ دوسری جانب ہم دیکھیں گے سونیا اور دانیہ کی مدد جو ہے، ماں جو ان کی ہوتی ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے، اسے اپنے بچیوں کی یاد آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہر کسی کو نہیں کرتی، تو بیٹھ جاتی ہے، تو اسے اس جھولے کو دیکھ کے جس پہ اس کی بیٹیاں بیٹھ کے کھیلا کرتی تھی، ہنسی مذاق کرتی تھی، وہی اسے دیکھ کے بیٹیاں یاد آتی ہیں اور ان کی پرانی یادیں اسے بار بار آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ پریشان تو ہوتی ہے دل میں کہ نہ جانے اس کی بیٹیاں کہاں ہیں، کس حال میں، لیکن وہ ظاہر کسی کو نہیں کر رہی ہوگی۔ تو پھر اتنی ہی دیر میں دوسری سائڈ ہم دیکھیں گے کہ جو دانیہ اور اس کی سونیا ہے وہ بھی جو ہے کیونکہ پریشانی اور مشکلات میں ہوتی ہیں، تو دانیہ جو ہے وہ بیٹھی ہوگی اپنے گھر میں اور پریشان ہوگی اور اللہ سے باتیں کر رہی ہوگی، یا اللہ میری آزمائش کب ختم ہوگی، شروع سے ہی یہی سختیاں دیکھی ہم نے اور اب یہاں بھی ایسا ہی معاملات شروع ہیں۔ اتنے نوکرانی آئے گی، اس سے پوچھے گی کہ تم اداس کیوں، ایسے نہ بیٹھا کرو، میرا دل خفا ہوتا ہے، تو دانیہ اس کو کہے گی کہ آپ میرے ساتھ ہمدردی نہ کیا کرو، تو کیونکہ مامی کو اچھا نہیں لگے گا یہ نہ دوسری ملازمہ کی طرح تمہیں بھی نکال دیں۔ تو اتنے میں اندر سے دانیہ کی ساس یعنی اس کی مامی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو دوسری جانب جو سونیا کی ماں ہے وہ اور اس کی پڑوسن آئی ہوتی ہے، بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہے، تو باتوں میں پڑوسن سونیا کی ماں کو بتاتی ہے کہ جو ہے تمہیں پتہ ہے تمہاری بیٹی سونیا کی جو بڑی ساس تھی اس کو بھی اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا، وہ تینوں کہیں باہر رہتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں اچھا جہاں بھی رہیں میری بیاہ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان تک، نہ میرا کوئی تعلق ہے، جہاں مرضی جائیں۔ تو انہی باتوں کو سن کر جو اس کا سونیا کا باپ ہوتا ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے اپنی بیوی کے رویے سے، اور کہ اس کی بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہی ہے، سونیا کس طرح سے بری طرح بے عزت کر کے نکالا ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا آ جاتا ہے، مراد اور بہو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ لی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہ نہیں مان رہا ہوتا ہے، تو مراد اس کو سمجھاتا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے۔ تو پھر جب سونیا اور دانیہ آئیں گے ہم انہیں کیا جواب دیں گے، ہم آپ کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ سب سن کے پھر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب دانیہ جو ہے وہ ہال میں ہوتی ہے، کال آتی ہے کسی کی، فون اٹھا کے وہ ہیلو ہیلو کرتی ہے مگر آگے کوئی بولے گا نہیں، تو اتنے میں اس کی ساس یعنی اس کی ممانی آ جائے گی، وہ کان سے لگائے گی اور پھر اس کو ڈانٹ رہی ہوگی جس طرح بلا وجہ بغیر وجہ کے اس کے پاس غصہ کرتی ہے۔ دانیہ بیچاری حیران ہوگی، تو دوسری طرف اس کا شوہر آ جائے گا، پوچھے گا کیا ہوا امی جان کیوں غصے میں، تو وہ کہے گی تمہاری بیوی کسی کا ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، یعنی جھوٹ بولے گی، اس پہ الزام لگائے گی، اسے سمجھا لو، یہ کہہ کے وہ اندر چلی جاتی ہے، شوہر بھی چلا جاتا ہے، دانیہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں مراد جو ہے اپنے باپ کو یعنی سونیا کے باپ کو لے کے ڈاکٹر کے پاس سے واپس آتا ہے، وہاں پوچھتی ہے کیا ہوا ہے اس کو، تو وہ کہتے ہیں بہت بیمار ہیں یہ آپ کی شور شرابے کی وجہ اور ٹینشنوں کی وجہ سے، اب یہ بحث ہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو مراد کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ مجھ سے اتنا ہی تانگ ہے تو میں بھی گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، آپ اکیلی رہیں۔ سب باتیں سن کے مراد کے باپ کی یعنی سونیا کے باپ کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، اسے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہوگا کہ سب پریشان ہوں گے، اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ تو ویورز یہ تھی نیکسٹ ایپیسوڈ دام محبت کی۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز اگر آپ نے دیکھنی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ میں بہت ہی جلد ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، جس میں پتہ چلے گا کہ آگے کیا رخ لینے والا ہے یہ ڈرامہ اور کہاں تک جائے گا اور کیسے کیسے حالات پیدا ہوں گے، کیا دانیہ کی مشکلات کم ہوں گی یا نہیں۔ تو تب تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستوں، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔